بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد۔ ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں ایک سماجی، سیاسی، معاشی عدم انصاف کے اوپر۔ یہ بڑی تیزی سے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر، خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر، یہ جو عدم انصاف ہے اس نے ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ عدالتوں کے اندر چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، آپ مختلف جگہوں پہ جائیے، لوگوں کو بنیادی گلہ، بنیادی شکوہ، بنیادی رنجش، بنیادی غصہ اس بات پہ ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا۔ چاہے وہ انصاف کا نظام سماجی معاملات پہ ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے معاملات جہاں اختلافات پیدا ہوتے ہیں وہاں ہمارا عدالتی نظام، وہاں ہمارا پولیس کا نظام انصاف کے نظام کو قائم نہیں کر پا رہا۔ اور دوسرا مسئلہ جو خاص طور پہ آ رہا ہے وہ ہے ہمارا معاشی عدم انصاف، یعنی کہ اس معاشرے میں بہت زیادہ یا تو غربت ہے اور یا بہت زیادہ امیری نظر آتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ریاست کا جو سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، حکومت کا جو سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم قدرتی طور پر غریب ضرور پیدا ہوئے ہیں، لیکن جس انداز کی بھوک، ننگ، تنگ دستی ہمیں برداشت کرنی پڑ رہی ہے وہ اصل میں ہماری ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے ہے، وہ ہماری حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں اس نظام سے بھی لا تعلق نظر آتے ہیں، ان کا عدالتوں پر بھی اعتماد کمزور ہے، ان کا پولیس کے نظام پر بھی اعتماد کمزور ہے، اور جس جگہ پر بھی جاتے ہیں وہ ایک بد اعتمادی پیش کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کچھ نہیں ہونے والا یہاں کے اوپر۔ وہ پولیس کے پاس جب ان کو کہیں جائیے تو وہ کہتے ہیں وہاں انصاف نہیں ملتا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ اب عدالتوں کی طرف جائیں تو کہتے ہیں وہاں انصاف نہیں ملتا۔ ان سے کہتے ہیں کہ فلاں روزگار کی طرف جاؤ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا معاشی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں۔ تو یہ ایک سوال جو انجسٹس کا ہے وہ پاکستان کے اندر جتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، عورتوں میں، مردوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، معذور افراد میں، لگتا یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موذی مرض بن گیا ہے جس کا علاج ہمیں تلاش کرنا ہے۔ اور وہ کیوں تلاش کرنا ہے؟ دیکھیے، جب جس معاشرے میں بھی عدم انصاف ہوگا اس معاشرے میں انتہا پسندی پھیلے گی، اور وہ انتہا پسندی لوگوں کو وائلنس کی طرف لے کے جائے گی، غصے کی طرف لے کے جائے گی۔ لوگ اپنے آپ کو، جسے کہتے ہیں نا، آپ دنیا کے بیشتر ملکوں میں دیکھیں، جب لوگ جو غربت کے مارے تنگ ہوتے ہیں اور ان کو انصاف نہیں ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خود سے انصاف لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں آپ کو روزانہ نظر آتا ہے لوگ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، وہاں مخالف پارٹی جو ہے وہیں عدالت کے اندر ہی ان لوگ دوسرے اپنی مخالف پارٹی کو قتل کر دیتی ہے، ان پہ گولیاں چلا دیتی ہے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیوں کیا تو کہتے ہیں کہ کئی برسوں سے یہ مقدمہ چل رہا تھا، عدالتوں سے تو ہمیں انصاف ملنا نہیں تھا، ہم اپنا انصاف خود کر رہے ہیں۔ آپ جس مرضی بندے کو پوچھیں وہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو اپنا انصاف خود کرنا ہے کیونکہ مجھے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر مثال کے طور پہ ہم اس رجحان کو تقویت دیں کہ لوگ خود انصاف کرنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا عدالتی نظام تباہ ہو جائے گا، آپ کا پولیس کا جسٹس کا سسٹم تباہ ہو جائے گا، پھر آپ کو ان اداروں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر ایک لاقانونیت جو ہے وہ آپ کو معاشرے میں نظر آئے گی، ایک ایسی افراتفری آئے گی کہ میں غصے کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد پہ جائز ناجائز لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے خود انصاف لینا شروع کر دوں گا۔ اب یہ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مطلب بڑا واضح ہے۔ ہماری عدالتی نظام کے اندر اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے پولیس کے نظام میں اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشی نظام میں اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے انتظامی اداروں میں اصلاحات ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ اصلاحات کیوں کرنی ہے؟ تاکہ ہم عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ طاقتور بنا سکیں، ان کو زیادہ مستحکم کر سکیں، لوگوں کا اداروں پر اعتماد بحال ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، برسوں برس سے اگر عدالتی نظام میں مقدمے چل رہے ہوں، ان کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں اور لوگ ضمانتوں پر موجود ہوں تو پھر اس کا غصہ جو ہے وہ مخالف پارٹی میں تو آپ کو نظر آئے گا، پھر وہ خود کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے یہ جو سارا اسٹریٹ کرائم پیدا ہوا ہے وہ کیوں پیدا ہوا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے تو لوگ لوگوں سے چھین کر اپنا حصہ نکالنا چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ روزانہ ہمیں اس طرح کے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اسٹریٹ کرائم میں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو سماجی عدم انصاف ہے یہ صرف وائلنس کی طرف نہیں جاتا بلکہ آپ کو لا تعلق کر دیتا ہے۔ کئی نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کو انصاف نہ ملا تو انہوں نے اپنے جو کمزور تھے
انہوں نے نشے کی طرف اپنے آپ کو راغب کر لیا اور وہ منشیات کا حصہ بن گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا منشیات کی مدد سے، یا منفی سرگرمیوں کا حصہ بن گئے، ٹھیک ہے، ایسی سرگرمیوں کا حصہ بن گئے جو ان کے لیے بھی نقصان دہ تھا، معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ تھا۔ اچھا، جب حکومت میں لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نظام کو تبدیل کرنے آئے ہیں، ہم تو ایک ایسا نظام تشکیل دینا چاہتے ہیں جو لوگوں کے لیے قابل قبول ہو، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے کہ ہمارے ادارے وہ پالیسیاں نہیں بنا پا رہے جو آج پاکستان کی سماج کو درکار ہیں، آج پاکستان کے لوگوں کو درکار ہیں، جہاں لوگوں کو سماجی انصاف ملے، جہاں لوگوں کو معاشی انصاف ملے، جہاں لوگوں کو قانونی یا عدالتی انصاف ملے، جہاں لوگوں کو انتظامی انصاف ملے۔ لیکن جب وہ انصاف نہیں ملے گا تو پھر تو معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہوگا نا۔ اور جب ہم یہ رونا روتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کے، اپنے ٹاک شوز کے اندر، اپنے تجزیوں کے اندر، کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے وہ بہت بکھر گئی ہے، اس کے اندر بہت بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، تو ہم سمٹمز کو تو دیکھ لیتے ہیں، ہم ان محرکات کو نہیں دیکھتے جس کی وجہ سے یہ ساری سچویشن پیدا ہوتی ہے، کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ لا تعلق ہوتے ہیں، لوگ وائلنس کا راستہ اختیار کرتے ہیں، لوگ منفی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے اپنی دشمنیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تعصب ان میں آتا ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے، ہم ان فیکٹرز کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے، جو نظام ہوتا ہے بنیادی طور پہ اگر وہ خراب ہے تو اس کے اندر سے خرابیاں جنم لیں گی، اگر نظام ٹھیک ہے، شفاف ہے، تو اس کے اندر سے خیر کے پہلو جو ہے نا وہ برآمد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے نظام کی اصلاح کرنی ہے، یہ یاد رکھیے، ہمیں اپنے نظام کی اصلاح کرنی ہے۔ آپ لوگوں کو ڈنڈے کے زور پر قابو نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو خوف اور ڈر کی بنیاد پہ نظام کا حصہ دار نہیں بنا سکتے۔ جب لوگوں میں ان کو پتہ چلے گا کہ نظام ہمارے لیے ہے، ہم نظام کے لیے ہیں، تو ایک دوسرے کے مفادات سے پھر لوگ جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں آج جتنا اس وقت عدم انصاف ہے، اس نظام کو ہمیں درست کرنا ہے، اس کے بارے میں نئی سوچ اور نئی فکر جنریٹ کرنی ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسی سوچ اور فکر پیدا کرنی ہے جو لوگوں کو لا تعلق نہ کرے، لوگوں کو بالکل گھر نہ بٹھا دے، لوگوں کو اس نظام کی تشکیل نو سے پیچھے نہ دھکیل دے، بلکہ لوگوں کو لائے کہ وہ نظام کا حصہ بنے، نظام کو بہتر بنائیں، نظام کو شفاف بنائیں۔ حکمران طبقات، ریاستی ادارے، عوام، میڈیا، سیاسی جماعتیں، عوامی نمائندے، یہ سب مل کر اگر نظام کی تشکیل نو کریں، اور ایک ایسے نظام جو سب کو برابری کی بنیاد پر انصاف دے، جہاں مذہب کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں فرقوں کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں چھوٹے اور بڑے کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں عورت اور مرد کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں معذور افراد اور نان معذور افراد کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، جہاں ٹرانسجنڈر کی بنیاد پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو، اور جہاں اقلیتوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا ڈسکرمنیشن نہ ہو، سیاسی بنیادوں پہ ڈسکرمنیشن نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسے معاشرے کی تشکیل نو کرنی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر سے سماجی انصاف، معاشی انصاف اور سیاسی انصاف پیدا کریں۔ یہ پاکستان کی ضرورت ہے، یہی وہ نقطہ ہے جو پاکستان کو ایک مضبوط پاکستان میں جوڑ سکنے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے۔